السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے اختہ ہم سفر ساتھیوں، خوبصورت زندگی کا راز پارٹ 2۔ ترمذی کی حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب تمہیں مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ، اور یہ بات جان لو کہ تمام مخلوق اکٹھا ہو کر ان ينفعوک بشیء، تجھے نفع پہنچانا چاہے، لم ينفعوک الا بشیء، وہ نفع نہیں پہنچا سکتی، قد کتب اللہ لک، اس قدر جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ ولا اجتمعوا علی، اور اگر سب مل کر ان یضروک بشیء، تجھے نقصان پہنچانا چاہیں، لم یضروک الا بشیء، تو نہیں نقصان پہنچا سکتے، قد کتب اللہ علیک، مگر جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، اٹھا لیے گئے قلم، وجفت الصحف، اور خشک ہو گئے صحیفے۔ اذا سألت، جب تم مانگو، فاسألوا، بس مانگو، استعن، تم مدد طلب کرو، فاستعن، بس تم مدد چاہو۔ وعلم ان الامت، اور جان لے ہر ایک گروہ، اجتماعت، جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ، ینفعوک، اور وہ نفع دے تجھ کو، ویضروک، اور وہ نقصان دے تجھ کو، کتبہ، لکھ دیا اس کو، رفعت الاقلام، اٹھا لیے گئے قلم، وجفت الصحف، اور خشک ہو گئے صحیفے۔ تیسری بات جس کی نصیحت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگ۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، سوالی ہیں۔ عطا کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے، اس لیے کہ للہ خزائن السماوات والارض، سورہ منافقون آیت 5، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک صرف وہی ایک ہے۔ سورہ یونس 55، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ مانگنے پر ہر کوئی ناراض ہوتا ہے، فرمائشیں بڑھ جائیں تو والدین بھی کہتے ہیں بس بھی کرو۔ صرف ایک ہستی ہے جو ہمارے سوال کرنے پر خوش ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس پر پورا عمل کیا اور ضرورت صرف اللہ کے سامنے رکھی۔ آپ کو سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، آپ کو جو کچھ چاہیے صرف اور صرف اللہ سے مانگو۔ مشورہ چاہیے، رہنما چاہیے، سب سے پہلے اللہ سے مانگو۔ چوتھی بات، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد چاہیے تو اللہ سے مدد چاہو۔ ہم ہر ایک سے مدد مانگ کر جب مایوس ہو جاتے ہیں تو سب سے آخر میں اللہ کے پاس آتے ہیں۔ دعا سے برکت ہے، دعا سے حفاظت ہے، دعا سے معافی ہے۔ دعا مانگنا کبھی نہ بھولیں، کیونکہ دنیا میں سب کو دعا کی ضرورت ہے۔ ہر ایک معاملے میں پہلے اللہ سے مدد طلب کریں۔ کسی سے مانگو گے مایوسی ہوگی۔ ہم تو زندگی میں بھاری جہیز، بڑی ڈگریاں، کوٹیوں، پوزیشن، کاروں سے، شاندار اسٹیٹس سے، شاندار جاب سے مدد مانگتے ہیں۔ جب مشکل میں آتے ہیں تو اللہ اللہ پکارتے ہیں۔ پانچویں اور چھٹی بات، اس کو بچپن سے دل و دماغ میں جمع دینا چاہیے، 100% نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہم ڈگریوں کو، اسٹیٹس کو، دنیاوی عیش و آرام کو، اونچے عہدوں کو، اعلیٰ خاندان کو نفع بخش سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو آپ کو نفع دے سکے جب تک اللہ نے انہیں آپ کے لیے نفع بخش نہ بنایا ہو۔ ہماری تمام توقعات، آرزوؤں، امیدوں اور وابستگی کا مرکز صرف اور صرف اللہ ہی ہو۔ کائنات کے مالک سے بنا کر رکھو، اس کے وفادار بن کر رہو، اپنا معاملہ اس سے مت بگاڑو جس کے ہاتھ میں آپ کا 100% نفع و نقصان ہے۔ آخری بات، اس حدیث میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو نوعمری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن نشین کروائی، اس کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ ہماری فکر، سوچ، عمل میں یہ بات رہے کہ لکھنا بند ہو چکا اور صحیفے خشک ہو چکے۔ تقدیر پر ایمان اور یقین رکھیں، اللہ کی لکھی ہوئی مٹا نہیں سکتا۔ جب تک اللہ نہ چاہے، رب کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ قال لما یرید، ہود آیت 105، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کے لکھے ہوئے کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ جن حالات میں، جس آزمائش میں اس نے ڈالا ہے وہ پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ اپنے اوقات اور صلاحیتوں کو اس لیے ضائع کروں کہ یہاں شادی کیوں ہوئی، اس سے کیوں ہوئی، اولاد کیوں نہ ہوئی، مال زیادہ کیوں نہ ملا، یہ سوچیں کہ ان حالات میں کیا کرنا ہے جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ عقیدہ ذہن میں اتر جاتا ہے تو انسان اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں مصلحت، حکمت، بھلائی 100% ہے، کیونکہ ساری کائنات اس کے حکم کے تابع ہے۔
یہ حدیث ہمیں پازیٹیو سوچ رکھنے کی تعلیم دے رہی ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھو، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، اس میں ضرور خیر ہوگی، کیونکہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جاتی تھی، سیکورٹی تھی آپ کے چاروں طرف۔ جب آیت نازل ہوئی کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے اپنا سر مبارک نکالا، لوگوں سے کہا تم سب گھر چلے جاؤ، اللہ مجھے بچا لے گا۔ آپ کا معاملہ اسپیشل تھا، ہمارے لیے سبق، جتنا زیادہ بھروسہ اللہ پر ہوگا اس کو اتنی ہی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ہماری کوئی طاقت نہیں، طاقت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کو ہی نفع نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے۔ کوئی آپ کے خلاف ہو تو اللہ سے کہیں اللہ تو ان کے شر سے بچانا۔ ممکن حد تک کوشش لازمی کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، گھبراہٹوں پر قابو پانا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ جس نے سب کچھ دیا ہے اس نے تکلیف بھی دی۔ یہ کہنا کہ مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ناشکری ہے، اس سے بچنا ہے۔ ایسے لوگوں اور دوستوں سے بچنا چاہیے جو آپ کو مایوس کریں، برائیاں بتائیں۔ کسی بھی کمی کو پورا کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، صبر کے ساتھ، جائز حلال طریقے سے، اس طرح اجر بھی زیادہ ملے گا اور دل بھی خوش رہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جو تقدیر پر راضی ہیں وہ خوش ہیں، کیونکہ یہ اس کے رب کا فیصلہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اس زندگی میں، اس عمر میں آپ نے یہ باتیں سیکھ لیں۔ اب آپ اپنے گھر والوں، دوستوں، پڑوسیوں کو بھی بتائیں تاکہ ان کی زندگی بھی سکون والی ہو جائے۔